بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج پاکستان میں مئی کی 6 تاریخ ہے اور 2021 جمعرات ہے۔ آج 1442 سن ہجری ماہ رمضان المبارک اور آج 23واں روزہ ہم نے رکھ لیا ہے۔ 23ویں سحری تھی آج اور انشاءاللہ یہ روزہ بھی افطار ہوگا اللہ کی مہربانی سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی عطا سے الحمدللہ۔ آپ سب روزہ داروں کو مبارک ہو، تمام نوجوان طلبہ و طالبات کو۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا بڑا زبردست مہینہ دیکھا اور بے شک اس میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو شکر الحمدللہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کریم کا صد شکر کہ اس نے توفیق دی اور یہاں تک پہنچایا، زندگی بھی دی، شعور بھی دیا، صحت بھی دی، مولت بھی دی، توفیق بھی دی۔ اللہ اکبر۔ اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں آپ علیہ السلام کی، کہ ہم جیسے ناتوانوں کو، بے بسوں کو، بے کسوں کو، گناہ گاروں کو اتنی مولت کا مل جانا بھی بہت بڑی عطا ہے، غنیمت ہے الحمدللہ۔ یا حی یا قیوم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کچھ علاقوں میں تو ہو سکتا ہے 24واں شروع ہو گیا ہو، پیچھے رہ گئے ہیں صرف۔ آج تو سمجھے کہ مکمل ہو گیا تیسرا روزہ، تیسرے عشرے کا تیسرا روزہ تو آلموسٹ
مکمل۔ بچپن میں جب کبھی 1-2 روزے ہونے تو کہنے بس گئے روزے کے، اللہ اکبر۔ تو رمضان کس قدر قیمتی تھا، کس قدر محبتوں والا مہینہ ہے، کس قدر پیار والا اور کس قدر اعلیٰ پیکج والا ہے، یہ جب چلا جاتا ہے پھر انسان کو یاد آتا ہے۔ یا حی یا قیوم، بڑی خوش قسمت ہیں آپ نوجوان، اس عمر میں آپ نے حق ادا کیا، کوشش کی۔ آج کے دور میں 21ویں صدی میں اگر آج کے نوجوان کوشش بھی کرنے لگ جائیں تو یہی سعی جو ہے نا ان کی، لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کی واضح طور پر ایک آیت ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے، وہی کچھ اس کے پاس آتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت سائنس ہے اس کے پیچھے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، پھر ایک جگہ پہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی جو عمل میں کروں گا یا ہم کریں گے وہی عمل ہمارے ساتھ ہے، جو کسی دوسرے نے عمل کرنا ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی ترتیب کے ساتھ اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، پوری کائنات کا نظام انتہائی مرتب، منظم، مدلل انداز میں ہمارے سامنے ہے۔ ہر روز زندگی اور موت کا فلسفہ بڑا مرتب ہے، غم اور خوشی کا فلسفہ مرتب ہے، حق و باطل کی باتیں بڑی مرتب ہیں، ایک ترتیب ہے اس کائنات کے اندر۔ اور جو انسان اس ترتیب کو سمجھ لیتے ہیں وہی انسان مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو انسان کائنات میں موجود دلائل و براہین کے پیٹرن کو دیکھ لیتے ہیں وہی انسان مدلل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جن انسانوں کو کائنات میں موجود، اپنے وجود میں موجود، انفس و آفاق میں موجود پیٹرنز کا محکم یقین پیدا ہو جاتا ہے، بے شک انہی کی شخصیات کو میں نے مستحکم دیکھا ہے، مضبوط دیکھا ہے۔ یہ ترتیب، یہ تنظیم، یہ انسانی زندگی کی بڑی خوبصورت ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ زندگی میں، ہماری کائنات میں، ہماری فطرت میں کوئی بھی چیز ڈس آرڈر میں نہیں ہے، ڈس آرڈر ہمارا پیدا کرتا ہے۔ جس قدر کیوس ہمیں نظر آتا ہے وہ سب بے ترتیبی، بد نظمی، بد تہذیبی وہ ہماری انسانوں کی ہماری پیدا کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مرض، بے ترتیبی، بد تہذیبی، بد لحاظی، بے ادبی، وہ سب کا سب ترتیب کو بگاڑنے کا نام ہے۔ تو جب ہم الوہی ترتیب کو بگاڑتے ہیں تو ہماری یہ جو خاکی وجود ہے یہ غیر مرتب ہو جاتا ہے، بے ترتیبی زندگی میں آ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں سب سے بڑی جو برکتوں کی دلیل مجھے دکھائی دیتی ہے، رحمتوں اور سلامتی کی، وہ سب سے بڑی یہ ترتیب ہے، ایک خوبصورت ترتیب، سحر و افطار کی ترتیب۔ اتنے بجے آپ کا سحر ہوگا، اتنے بجے آپ کا افطار ہوگا، اللہ اکبر، یہ نماز چل رہی ہے، وضو چل رہا ہے پوری۔ اور اس سے ایک بڑی خوبصورت علامت سمجھی جا سکتی ہے رمضان المبارک کے ضمن میں، اللہ اکبر، کہ جب سماج اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر مرتب ہونے لگ جاتا ہے، منظم ہو جاتا ہے، مدلل ہو جاتا ہے، تو پھر نوجوانوں کو اس ماحول میں کافی امکانات روشن ہو جاتے ہیں ان کے لیے کہ وہ بھی مرتب ہو جائیں۔ چونکہ سارے اس ترتیب کا ایک حصہ بن رہے ہوتے ہیں، لہٰذا سارے ہی ترتیب پاتے چلے جاتے ہیں، ماں سوائے ان بد نصیبوں کے جو حیل و حجت کے ساتھ اس ترتیب کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو بے ترتیب رکھتے ہیں۔ عذر صرف ان کا چلے گا جن کا کوئی شرعی عذر ہے، بزرگوں کی عمر ہو، بیمار ہوں یا مسافر ہوں، صرف ان کا عذر چلے گا۔ اور کل بھی آپ نے پوچھا تھا، السلام علیکم جی، ہاں جی، ٹائیگر کیسے ہو؟ یہ ٹائیگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یا اندھیرا ہے شاید ابھی آپ کو نظر نہ آئے، یہ میری ٹانگوں کے ساتھ، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں، لاڈیاں، بچھڑا ہوا کل کا، یہ نظر آ گیا ہوگا اب آپ کو یقیناً، بڑا دور سے بھاگتا ہوا ہے۔ اصل میں کل میں تھوڑا لیٹ ہو گیا نا، تو اس کے بعد اس کے ناشتے کا ٹائم تھا تو ناراضگی کا اظہار کیا اس نے۔ اینی ویز، تو میں آج جلدی آ گیا، میں نے کہا چلیں، چونکہ آج مجھے نیند بھی نہیں آئی، جو کہ نہیں آتی نارملی۔ یا حی یا قیوم۔ ہاں جی، مدیہ کیسے ہو؟ ہاشم
ہاشم کل رات کو لائیو سیشن سنا تھا، دعائیں دے دی تھی میں نے آپ کے لیے. اور کون ہے جی؟ عزیز الرحمان. عزیز کیسے ہیں آپ؟ یا حی یا قیوم. محمد افضل کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ نجمہ آپ بھی ٹھیک ہو؟ اور کون ہے؟ نور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. آج جو موضوع آپ نوجوانوں کے لیے ہے، یا حی یا قیوم. ڈسکرپشن میں ایک لائن آپ نے پڑھ لی ہوگی. انگریزی میں 2 لفظ میں نے لکھے ہیں، 2-3 لفظ: اسٹورنگ اینڈ سارٹنگ آف انرجی. بیسیکلی 3 کی ورڈ ہیں اس فریز کے اندر. یہ جو فریز میں نے لکھا ہے کی فریز، اس کے اندر 3 کی ورڈ ہیں، بڑے اہم لفظ ہیں جو آج آپ نے سمجھنے ہیں. اور اس کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ بھی ہے، سیرت النبی کے ساتھ بھی ہے، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے. چونکہ یہ ایک الگ ڈائمنشن ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو ٹائیگر جو ہے وہ میرے درخت کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. اس کو پتہ ہے کہ آخر کار یہیں پہ آنا ہے. اللہ اکبر. میں نے اصل میں اس کو زیادہ لاڈ اس لیے نہیں دیے چونکہ پھر جب میں لاہور چلا جاؤں گا تو یہ پھر پیچھے 6-7 دن جو ہے نا چلا ہو جانا اس نے. تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں اس کو تھوڑا سا فاصلے پہ رکھا جائے تاکہ زیادہ اس کو لمس کی عادت نہ پڑے. اس لیے کہ یہ ہے کسی کے گھر کا، لیکن سمہاؤ یا تو یہ ہوتا ہے بلا موم کہ بیمار ہو جائے تو نکال دیا جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے اس کو تنگ کر رہا ہوگا، یا عین ممکن ہے کہ شکار پہ نکلا ہو کسی پہ اور راستہ بھول گیا ہو، چونکہ اس نے اس گراؤنڈ کو اپنا مرکز بنا لیا ہے. اور آتے جاتے کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو سونگھتا بھی ہے. لیکن بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں گراؤنڈ میں، لیکن پتہ نہیں اس کو میرے اندر کیا دکھائی دیتا ہے. الحمدللہ. اب وہ زمین کھود رہا ہے سامنے. سم تھنگ از اچھا اس کا وہ والا ٹائم ہے یہ. اس کا مطلب یہ پوری ٹریننگ ہے اس کے پاس. ایک واش روم، یعنی پہلے اس نے زمین کھود دیا اور پھر تھوڑا سا ہٹ گیا سائڈ پہ. میں نے کہا یہ یہاں پہ آ گیا، بڑی تیزی سے بھاگ کے گیا ہے. اللہ اکبر. جانور کو بھی اتنی تمیز اور تہذیب. اللہ اکبر. اسے معلوم ہے، یعنی یہ میرا سامنے درخت ہے اور اس سے تقریباً یہ کوئی 1000 میٹر دور جا کے سائڈ پہ اور اپنے واش روم کا وضو کر کے آئے گا نا ابھی. یا حی یا قیوم. تو یہ تینوں لفظ آپ میں سے کس کس کو سمجھ آ گئی؟ کوئی گیس کر سکتا ہے کہ میرے دماغ کے پیٹرن اس وقت کیا چل رہے ہیں؟ مدیہ کرو گیس. گیس کرو یہ جو فریز ہے انگلش کا کیا چل رہا ہے میرے دماغ میں؟ یہ پیٹرن کون سا ہے؟ اسٹورنگ اینڈ سارٹنگ آف انرجی. اتنا تو سمجھ آ جانی چاہیے اب آپ لوگوں کو. افضل کین یو گیس؟ ٹرائی سم تھنگ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. نجمہ گیس کرو. ہاشم. اسٹورنگ اینڈ سارٹنگ آف انرجی. میرا سٹائل اب آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. لے جی اپنے درخت کی طرف آہستہ آہستہ جاتے ہیں. بیکاز مائی ٹری از ویٹنگ فار می. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آج رات کو انشاءاللہ تعالی ہمارا آخری لائیو سیشن ہوگا کمپیوٹر کے سامنے ویب کیم میں. موبائل کے ساتھ تو ہماری باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ موبائل ہر وقت میرے پاس ہے. سفر میں یا جہاں بھی میں ہوں گا کسی بھی جگہ پہ تو موبائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ ہوگا. لیکن جو کمپیوٹر والا سسٹم ہے وہ آج امید ہے کہ آج آخری ہوگا.
کل ہو سکتا ہے کہ ہم سحری کے بعد جو ہے وہ نکل جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ میرے ہاتھ فری ہو جائیں۔ ابھی تھوڑا سا اندھیرا ہوگا لیکن ہم بات شروع کرتے ہیں۔ عبدالاحد خان اسپریڈنگ لو یا کہ ہاں جی گیس کیا کسی نے؟ سید احسن علی گیلانی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ شاہ جی کیا خواب میں دیکھا؟ زیادہ پرائیویٹ نہیں ہے تو بتا دیں سب کو۔ وعلیکم السلام احد خان، سب کو وعلیکم السلام جی جنہوں نے السلام علیکم کیا ہے۔ یا قیوم۔ اینی ویز زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتا، پریشان نہ ہوا کریں۔ اصل میں آج تہجد کے بعد سے یہ میری کیفیت تھی، اور نارملی میں ایک ہی دفعہ قرآن پاک کو تلاوت کرتا ہوں جو عربی، صرف عربی متن ہے لہک لہک کے، لیکن اس دفعہ وہ زیادہ ترتیب ہو گئی تو دوبارہ سے کچھ چھٹے سپارے پہ بات پہنچ گئی ہے۔ تو اس کی ایک آیت تھی، اس میں سے گزرتے گزرتے چونکہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جب وہ تو انگلش اردو میں میرے ذہن میں کانسیپٹ چل رہا ہوتا ہے پیچھے، ان کے معنی کا، ان کے معارف کا۔ تو انرجی کا لفظ جو ہے نا، توانائی، یہ میرے ذہن میں اٹک کے رہ گیا۔ آپ نے اکثر کتابوں پہ لکھا ہوگا جمع و تدوین، جمع اور تدوین، کسی چیز کو ذخیرہ کرنا اور کسی چیز کو ترتیب لگانا، یہ لفظ بھی آپ نے اکثر سنے ہوں گے۔ اب میں نے اس کو انرجی کے ساتھ جوڑ کے دیکھا تو وہ میرے ذہن میں ایک سوچ چل رہی تھی، ایک تفکر تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ لوگوں کو سیرت کے ضمن میں انرجی کی کچھ باتیں کی جائیں۔ ہے سائنس کے مضامین ہیں، لیکن سائنس ان تمام بندوں کی جاگیر ہے جو عقل و شعور والے ہیں، جو تفکر کرنے والے ہیں، جن کا تعقل ہے، جن کو تدبر اور تفکر کی عادت ہے، وہ سارے سائنسدان ہیں۔ کوئی چھوٹے درجے کا سائنسدان ہے، کوئی بڑے درجے کا سائنسدان ہے۔ اور یہ جو درجے ہیں نا، ان درجوں کو سمجھنے کے لیے آپ کسی بھی ڈیفنس فورس میں چلے جائیں یا آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، جب آپ کو ہائر کیا جاتا ہے، آپ چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں، آپ بھرتی ہوتے ہیں، اسکول میں بھی آپ جاتے ہو پڑھنے کے لیے، کل بھی مثال میں نے دی تھی پرائمری سیکشن کی، ہائی کی، تو شروع میں انسان اپنی سطح پر بڑا سینئر ہو جاتا ہے، لیکن اپنے سے سینئر کے سامنے وہ جونیئر ہوتا ہے۔ جیسے ایک اگر فوج کا، اگر آپ ادر رینکس میں دیکھیں، او آر جو ہوتا ہے سپاہی رینک، تو اس میں سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک ایک رینک ہے، پھر اسی طریقے سے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک کا ایک رینک ہوتا ہے۔ تو ہر رینک میں آپ جب کام شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ سینئر ہوتے جاتے ہیں۔ تو جو ویژن کسی جنرل کا ہوگا وہ کسی سیکنڈ لیفٹیننٹ کا نہیں ہو سکتا ہے اس کا انٹیلیجنس لیول زیادہ ہو، لیکن معلومات تجربے کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ جو بنتی ہیں، فیلڈ کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ صوبیدار میجر کے پاس زیادہ ہوگا کسی سیکنڈ لیفٹیننٹ سے بھی۔ تو اس لیے فوج میں ایک نظام ہے، چونکہ میں فوج کے ماحول میں رہا ہوں کینٹونمنٹس کے اندر، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ جو سیکنڈ لیفٹیننٹ جب وہ آتے ہیں کاکول سے تو وہ بڑا احترام کرتے ہیں جے سی اوز کا، صوبیدار میجر، صوبیدار، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے یا کوئی ایسا، تو فیلڈ کا ایکسپیرینس ان کے پاس ہے۔ تو بیسیکلی فیلڈ کا ایکسپیرینس ہی انسان کو، جیسے آپ کے والدین ہیں نا، یا آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، تو جب انسان ایم فل پی ایچ ڈی لیول کا ہو، لیکن جب میں بنیادی طور پر میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو میرے استاد محترم جو تھے اس دور میں، وہ انہوں نے میٹرک یا پی ٹی سی کیا ہوا تھا، جو اس دور میں پرائمری ٹیچنگ کورس ہوتا تھا میٹرک کے بعد، اور سی ٹی ہوتا تھا، پھر ایف اے ایف ایس سی کے بعد، اور پھر بی اے کے بعد بی ایڈ ہوتا تھا، اور اب تو خیر بڑی ڈگریز ہو گئیں ایڈوانس۔ لیکن وہ جو میٹرک پی ٹی سی والے استاد تھے، ان استاد محترم سے زیادہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی اگرچہ ساری زندگی وہ پتہ نہیں ڈی لٹ کر لیں، پی ایچ ڈیاں کر جائیں، لیکن وہ مرہون منت ہے ان استاد محترم کے جنہوں نے ان کو الف انار بے بکری پڑھایا تھا، کیونکہ اس دور میں انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو جس دور میں انسان کو جو معلوم نہیں ہوتا، وہاں تک انسان جب پہنچتا ہے تو پھر انسان ہمیشہ جب مڑ کے دیکھتا ہے تو اسے یقین آتا ہے کہ بھائی وہ جو فضل تھا یا وہ جو رتبہ تھا استاد کا، ایک رشتے کی حیثیت سے، وہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں مثالیں مشہور ہیں کہ استاد کا احترام اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ جج بن گئے لوگ، بڑے بڑے آفیسرز، وزیر اعظم، لیکن وہ اپنے اساتذہ کے گاؤں میں جاتے ہیں یا گھر میں جاتے ہیں،
یا اپنے پرائمری اسکول میں جا کے بڑا ان کو ایک فخر کا احساس ہوتا ہے، تشکر بھی آتا ہے. تو یہ یعنی زندگی کے اندر ہے کہ تجربہ وہ کچھ چیزیں آتی ہیں. اب میں اس کو انرجی کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہوں، توانائی کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہوں. توانائی کے بارے میں جو فزکس والے ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا، جب ہم نے 9th 10th میں تھے تو نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ کے لفظ بھی سنے تھے. بالکل سادہ ترین جو اس کی تعریف کی جا سکتی ہے نا انرجی کی، وہ ہے کہ اٹ از دی ابیلٹی ٹو ڈو سم ورک. گویا یہ ایک اہلیت ہے، ایک صلاحیت ہے، استعداد کار ہے کچھ کرنے کی، کوئی کام کرنے کی، موومنٹ کی، مومنٹم جب پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب ان ایکسپیکٹڈ یہ میرے لیے ہوا کہ یہاں پہ کوے ہوا کرتے تھے اس ٹائم، اور کوئل آنا شروع ہو گئی ہے. کل بھی بولی ہے، اور آج تو کل ذرا دور تھی، آج تو یہ ساتھ میرے درخت تھا، اس کے اوپر بیٹھ گئی آج تو. تھینک یو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. انرجی از دی ابیلٹی ٹو ڈو سم ورک. توانائی ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی صلاحیت، استعداد. یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا اس کائنات میں، جمی ہوئی حالت میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، وہ سارا کچھ انرجی ہے. ہر چیز انرجی ہے. پھر انرجی کی آگے قسمیں بن جاتی ہیں. ہر چیز توانائی ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہر چیز توانائی ہے، خواہ وہ نور ہو یا ظلمت ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ توانائی ہے. پھر آگے اس کی فارمز ہیں کہ وہ جو توانائی ہے وہ الیکٹریکل انرجی ہے، لائٹ انرجی ہے، کیمیکل انرجی ہے، فزیکل انرجی ہے، ہیٹ ہے، کیا ہے، آپ سمجھ گئے. تو یہ اس کی فارم بنتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بجلی کی اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ یہی توانائی فریج میں آتی ہے تو برف بناتی ہے، یہی توانائی استری میں جاتی ہے تو کسی اور طریقے سے اس کا بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے جو بنیادی ترین اگر ان کی یعنی سارٹنگ کرنی ہو، میں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں آپ کو. سٹورنگ اور سارٹنگ میں نے کیوں لکھا ہے انرجی کے ساتھ، پہلے بنیادی کانسیپٹ سمجھ لیں. تو توانائی ہے بیسیکلی. میں جب یہ ہاتھ ہلاتا ہوں یا میں بات کر رہا ہوں اس وقت، تو یہ ساری توانائی ہے. اور توانائی کی کچھ شکل ہے. اب توانائی کی یہ جو شکلیں ہیں بنیادی طور پر یہ دو ہوتی ہیں. آج کے دن تک جو سائنس میں ہمارے سامنے ایک گروپ آیا ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں. یا تو انرجی سٹورڈ ہوگی یا انرجی ورکنگ ہوگی. یہ سائنس والے بہتر سمجھتے ہیں، میں آپ کو اس کو عرف بالکل سادہ ترین انداز میں سمجھا دیتا ہوں. یعنی پوٹینشیل انرجی یا سٹورڈ انرجی اس کو کہیں گے کہ وہ انرجی آ کے کسی چیز کے اندر پہلے سے موجود ہے. جب آپ اس سے فائدہ کرتے ہیں یا اس سے آپریٹ کرتے ہیں، کائنیٹک انرجی جب وہ بن جاتی ہے، یعنی ورکنگ انرجی، جب کوئی چیز عمل کی طرف آ جاتی ہے تو اس میں ایک کائنیٹک انرجی جو ہے نا وہ موومنٹ کے ساتھ، یعنی کوئلہ ہے یا ہیرا ہے، کوئی چیز جمی ہوئی، تو مجھے یہ لگتا ہوتا ہے کہ میں جو انسان ہوں، یہ جو جسم ہے، یہ مٹی جس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ صرف عام مٹی نہیں ہے، یہ سٹورڈ انرجی ہے اس کے اندر کون کی. جو آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو ایک نیا نقطہ دے رہا ہوں سوچنے کے لیے. یہ جو جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جمی ہوئی حقیقت ہے اس روح کی. تو میرے جسم کے اندر کوئی چیز سٹورڈ ہے، کوئی چیز پہلے سے سٹور کر کے رکھ دی گئی ہے، اور پھر اس سٹورڈ انرجی کا کائنیٹک انرجی کے ساتھ ایک لنک بنتا ہے.
اب یہ ساری چیزیں، جیسے آپ یہاں پہ یہ درخت ہے جس کے پاس میں کھڑا ہوں، کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں. سورج آپ کو پتہ ہے سورس آف انرجی ہے، بہت بڑا روشنی بھی ہے اس میں سے. سورج کی روشنی جب آتی ہے، یہ جو گرین لیفز ہیں، یہ جو سبز پتے ہیں، سورج کی انرجی جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو فوٹو سینتھسس کا ایک پروسیس سینتھسس ہوتا ہے، فوٹو سینتھسس جس کو کہا جاتا ہے. ضیائی تالیف کا عمل ہم نے بچپن میں پڑھا تھا. اب وہ اس کے اندر جو بھی پروسیس چل رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ وغیرہ کا، فوڈ کا چکر ہے، اور اس کی جو بائی پروڈکٹ ہے وہ آکسیجن ہے. گویا اس ایک انرجی اوپر سے آئی، ایک انرجی اس کے اندر موجود تھی. وہ جو انرجی باہر سے آئی تھی، اس انرجی نے اندر والی انرجی کو کائنیٹک بنایا اور اس کی ایک بائی پروڈکٹ آ گئی. یہ پروسیس تو آپ کو پتہ ہے. یعنی پنکھے کے اندر بھی کوئی چیز سٹور ہے. جیسے پنکھے کے اندر ایک کرنٹ آ رہا ہے، کرنٹ اس وقت آئے گا جب آپ نے سگنل آن کر دیا، سوئچ آن کر دیا. پنکھے میں آئی تو پنکھے کو الیکٹریکل ایک سگنل ملا، اور اس الیکٹریکل سے ایک میکینیکل موومنٹ شروع ہو گئی. جب میکینیکل موومنٹ شروع ہوئی تو آپ کو ونڈ انرجی ملنا شروع ہو گئی. وہ جو ہوا تھی وہ آپ کے پاس پہنچنا شروع ہو گئی. آپ سمجھ گئے نا یہاں تک؟ آپ اے سی کو آن کرتے ہو یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ بٹن آن کرتے ہیں تو انرجی اپنی حالتیں بدلتی جاتی ہے. جب جہاں پہ جس طرح کی انرجی چاہیے ہوگی، وہ انرجی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے فارم آف انرجی بن کے سامنے آ جاتی ہے. ادھر اور بیٹھ جاؤ، کپڑے بیٹھ جاؤ ادھر، شاباش. اچھا کتنا زبردست ہے، بیٹھ گیا. جو ہی کہا تو وہاں پہ جا کے نا وہ درخت کے پاس بیٹھ گیا. اب یہ بیٹھا رہے گا، اس کو پتہ ہے میں نے یہاں بیٹھنا ہے. دکھا دوں آپ لوگوں کو، آپ بھی اداس تھے کل. مدیہ بھی کہہ رہی تھی. ایک منٹ ادھر آؤ چندو. اچھا یہ لو جی، اوپر دیکھو، ٹائیگر مچھر کاٹ رہا ہے. مچھر ہے بہت آج، زیادہ، کافی سارا مچھر ہے. اینی ویز اس کی لاڑیاں تو ہوتی رہیں گی. میں نے کہا آپ لوگ کل اداس تھے، چلیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دیا جائے. یا حیو یا قیوم. جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں، لیٹ می شو یو، میں آپ کو دکھاؤں کتنا تابع دار ہو گیا ہوا ہے. یہ چیک کرو ذرا، یہ دیکھ رہے، یہ اسی طریقے سے اسی حالت میں بیٹھا رہے گا. لیٹتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر خارش کرتا ہے، پھر میری ٹانگوں کے پاس آئے گا، پھر جناب ٹائیگر یہ دیکھ، یہ اس کا کام رہے گا گھنٹہ پورا، جب تک میں یہاں پہ رہوں گا. آج مچھر واقعی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو مچھر ٹکراتا ہے میرے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پیٹ بھرا ہوا ہے آج، اور صحت بھی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے. بس وہ سکون سے لیٹ گیا. تو انرجی، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو ایک ساؤنڈ ویوز نکل رہی ہے نا. تو ہر کام کے ابیلٹی ٹو ڈو سم تھنگ، ابیلٹی ٹو ڈو سم ورک. تو پھر ایک انرجی کی مدد سے دوسری انرجی، یہ اس کانسیپٹ کو سمجھے. توانائی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مٹی کے ساتھ پیدا کیا گیا اور پھر اس میں نوفخ کیا گیا. ایک مٹی کی انرجی ہے اور ایک انرجی اس کے اندر اور پھونکی گئی ہے جس کو روح کہا جاتا ہے. وہ خاص الخاص انرجی ہے. جو ہی وہ انرجی غائب ہوتی ہے، یہ لفظ پکڑیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں. جو ہی انسان کے اس وجود کے اندر روح کی انرجی پھونکی جاتی ہے تو یہ جو جسم ہوتا ہے یہ آنکھیں کھول دیتا ہے. دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹک 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 شروع ہو جاتی ہے، اور جو پورا ایک سٹورڈ انرجی تھی اس جسم کے اندر وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اچھا وہ جو پروسیس شروع ہوتا ہے تو آپ کے سامنے کائنیٹک چیزیں، جیسے میرے ہاتھ موو ہو رہے ہیں، میں اس طریقے سے موو کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو رب کروں گا تو وہ ایک ڈفرینٹ انرجی پیدا ہوگی میرے ہاتھوں کے اندر. میری آنکھوں میں سے بھی انرجی نکل رہی ہے، میرے دل کی ایک انرجی ہے. تو یہ دونوں مختلف، یعنی جب آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو یہ بھی ایک فارم آف انرجی ہے. جو آپ نے بیسیکلی وہ جو درد پیدا کیا تھا وہ درد آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، آپ نے صرف ایک زناٹے دار تھپڑ مارا، آپ نے قوت توانائی کو فوکس کیا، ارتکاز کیا، اور کسی کو آپ نے ظلم کیا کسی کے چہرے پر. اب وہ جو اس چہرے کے اندر موجود تھی انرجی،
उसने उसका रिएक्ट किया, यानी पूरा बदन जो है ना, कभी आपको मैंने पहले भी शायद बताया था न्यूरॉन्स का और फोटॉन्स का, मेरा ख्याल में पिछले साल मदिया हमने बात की थी इस पर थोड़ी सी, मुख्तसरन बता देता हूँ फिर आते हैं मौजू की तरफ। देखिए, जब लाइट की बात हम करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की बात हम जब करते हैं लाइट की, तो लाइट की या इमेजिंग जितनी भी चीज़ें हैं, या MRI आप कभी आपने करवाया होगा, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। MRI के दिए आपने दिमाग का MRI करना है या फलां जिस्म का, एक दिमाग के हवाले से ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि बेसिकली जो लाइट है उसका ताल्लुक फोटॉन्स के साथ है। ये जो आपके कैमराज वगैरह होते हैं ना, ये जो लाइट नज़र आ रही है फोटॉन्स के साथ, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट कह लें आप इसको, इकाइयाँ जो इसकी यूनिट्स होती हैं, एक होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपका जो न्यूरल नेटवर्क है ना, जिसको आसाबी निज़ाम कहा जाता है पूरे जिस्म के अंदर, यानी आपके दिमाग के अंदर आज के तारीख तक, ये जो 2021 है, अगर आप लेटेस्ट रिसर्च, हो सकता है इसकी तादाद बढ़ गई हो, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स उन्होंने ढूंढ लिए थे, 86 बिलियन। लेटेस्ट ये है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं इंसान के दिमाग में। आपको पता है, आप चीज़ें डाउनलोड करते हैं, ये तो पता होगा ना आपको, मूवीज़ डाउनलोड कर लेते हैं, सॉन्ग्स को डाउनलोड कर लेते हैं, नातों को डाउनलोड कर लेते हैं। और आपने पिछले को 2-4 साल पहले एक मूवी आई थी, उसका नाम अब मेरे ज़हन से उतर गया है, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, जिसमें वो इंसान का दिमाग एक मशीन में डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, और बड़े ज़बरदस्त जज्बात और एहसासात और कैफियत, और वो देख के अपने जिस्म को कि ये मेरे जिस्म को क्या हुआ, मेरा जिस्म तो ऐसा नहीं था, वो फीलिंग्स उसके अंदर आना शुरू हो गई। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया गया साइंस के अंदर, बड़ी डिस्कशन इसके ऊपर हमेशा होती रहती है, और रोबोटिक्स की दुनिया में तो बहुत होती है, कि क्या हम इंसानी दिमाग को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कोई मूवी डाउनलोड कर लें या सॉन्ग डाउनलोड कर लें या ब्लूटूथ जैसे कॉपी पेस्ट कर लेता है इंसान, तो क्या इंसानी दिमाग को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है या डाउनलोड किया जा सकता है? ठीक हो गया। तो उस पे उन्होंने देखा कि 100 बिलियन यानी करोड़ों खरबों न्यूरॉन्स हैं उसके। अच्छा, फिर न्यूरॉन तक बात होती ना, तो फिर भी शायद डाउनलोड करना आसान होता आज के दिन तक। फिर उन्होंने देखा कि ये न्यूरॉन्स जो है ना, इनसे आगे फिर यानी टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस पूरे जिस्म के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क काम करता है, एनर्जी की जो खबरें पहुंचाता है, जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है न्यूरॉन्स के लिए भी, तो वो न्यूरॉन्स जो है ना, वो यानी खरबों मौजूद हैं, और लाखों अरबों लाखों जो है ना, वो आगे कनेक्शंस हैं, यानी जिस्म के हर खुलिये के साथ उनका एक ताल्लुक है, खुलिया आपका, आपके जीन्स के साथ अंदर तक ये चीज़ पूरा न्यूरल नेटवर्क, यानी पूरा जिस्म इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। तो उनके लिए मुश्किल ये पेश आई कि अगर तो सिर्फ दिमाग को निकालना होता ना, अगर सिर्फ दिमाग को निकालना होता तो वो तो बहुत आसान काम था, लेकिन ये दिमाग इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया है, ये ब्रेन जो अंदर खोपड़ी के अंदर, कि इसका पूरे जिस्म के साथ एक ताल्लुक है। यानी सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि आज के दिन तक साइंस ने इस बेबसी का इजहार किया है कि अगर सिर्फ दिमाग को निकाला जाए तो दिमाग बेकार हो जाता है। अगर आपने शख्सियत को निकालना है, जो कि आपका मतलूबा मकसूद है कि हमने डाउनलोड करना है, तो बेसिकली आप पर्सनैलिटी को डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आपको पूरे कनेक्शंस भी साथ के साथ, यानी यूँ समझ लें कि पूरे जिस्म के अंदर जो रगो रेशे हैं ना, खुलिया जो हकीकतें फैली हुई हैं, वो सारी बिखरा हुआ दिमाग है, और वही सारा दिमाग सिमटा हुआ भी है। अब अगर आप उसको निकालेंगे, कोई एक भी रह गया तो नॉन फंक्शनल हो जाएगी चीज़, जिसके लिए ये फिर DNA की रिसर्चें शुरू हो गई, जेनेटिक कोड के अंदर की बातें शुरू हो गई कि कोई ना कोई इसका भी बीज होना चाहिए। ये मैं आपको बिल्कुल सादा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि देयर शुड बी सम सीड ऑफ ब्रेन, कोई ना कोई इस न्यूरल नेटवर्क का भी बीज होना चाहिए, चूँकि और मेरा ये अकीदा है, मेरा फेथ है, मैं हाइपोथेसिस भी बना सकता हूँ। मैंने किसी साइंस के स्टूडेंट को कहा, तो उसने नोट कर लिया, तो उसने कहा सर मैंने इसी के ऊपर रिसर्च करनी है। मैंने कहा ये सोचो कि नफ्स वाहिदा, कुरान कहता है नफ्स वाहिदा, हर चीज़ नफ्स वाहिदा थी, फिर दो ही, तो इस जिस्म के अंदर हर चीज़ का कोई नफ्स वाहिदा है। तो अगर तुम न्यूरल नेटवर्क का वो जो सबसे छोटा, जिसके लिए ये DNA सारा सामने आ रहा है, अब लोग पता क्या कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये हुआ, एक और आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ बड़ा दिलचस्प, एनर्जी की ज़मन में, फिर आप समझ जाएंगे।
पिछले कई सालों से, जब से ये मॉडर्न फिज़िक्स आई है और केमिस्ट्री एडवांस हुई है, हमारी बायोलॉजी के अंदर रिसर्च शुरू हुई है और लोगों ने इंसान के खुलियों के ऊपर रिसर्च की, PhDs होना शुरू हुई, तो इंसानों ने कहा कि ये जो एजिंग फैक्टर होता है कि इंसान बूढ़ा किस तरीके से होता है, इंसान बूढ़ा किस तरीके से होता है, तो उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है इंसान के बदन में जो मैं आपको कल परसों भी बता रहा था कि इंसान के अंदर ही फ़ना का एक सिस्टम लगा हुआ है। अगर इंसान फ़ना के उस सिस्टम को डिस्कवर कर ले और फिर वहाँ से रिवर्स करे, तो वो जो 92 ईयर्स का बाबा था, अगर वहाँ से उसके उस हिस्से को पकड़ लिया जाए और फिर दो तरीकाकार हैं, या तो उसका रिवर्स एक्शन शुरू हो जाए, रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाए, जो इस्लाम के अकीदे के मुताबिक मिट्टी में जब मिट्टी हो जाएगी हड्डियाँ, तो काफिर सवाल करते थे कि कैसे उठेगा जिस्म। आज की जदीद साइंस जो है वो इसकी हकीकत के करीब पहुँच गई है कि वो DNA के साथ उठ जाएगा, वो उसका बीज है, ज़िंदगी का जरसूमा हयात जिसको कहते हैं, नफ्स वाहिदा, वो ना तबाह हो सकता है और वो एक ऐसा नफ्स वाहिदा है कि उसके अंदर सारी शख्सियत मौजूद है, सारा पैटर्न। जैसे ये बीज लगा होगा किसी दौर में, अब देखें कितना बड़ा हो गया। और खशखाश का दाना आपने देखा होगा, या इवन ये बहुत बड़ा बैनियन ट्री जो हमारा बोर्ड का दरख्त होता है, कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कभी देखें बिल्कुल छोटा सा, हल्का सा, और उस बीज के अंदर ना सिर्फ बैनियन ट्री होता है बल्कि कई दरख्त होते हैं। चूँकि किसी दरख्त पे जब फल आता है तो वो फल उस दरख्त में पहले से था। अब जब वो हज़ारों दरख्तों का, अरबों दरख्तों का, अनकाउंटेबल ट्रीज़ का फल एक जगह पे बना और उसमें एक बीज निकला, एक बीज में कितने फल हैं, एक बीज में दरख्त ही दरख्त हैं। ये बासफा की ये थीरी है कि बीज में दरख्त ही दरख्त हैं और दरख्तों पर बीज लग रहे हैं। तो आप कहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, कहाँ से अंजाम करेंगे? इंसान की अक्ल जो है ना वो वर्ता हैरत में डूब जाती है। ठीक है, अब वो जो बीज है आपका ज़िंदगी का, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो 92 साल की उम्र का बाबा 30-35 साल पे वापस ले जाया जा सकता है। जिसके लिए उन्होंने पता क्या कोशिश की, एजिंग को रोकने के लिए ऐसी ऐसी क्रीमें बनाने की कोशिश की कि ये जो वक्त के साथ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, कील मुहासे ये जो आपके चेहरे पर आ जाते हैं, इनके लिए अगर ये जूसेस इस्तेमाल किए जाएँ तो काफ़ी देर तक सेल जो है वो मरने से बच जाते हैं, सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते, तो उनको थोड़ा सा ना प्रोलॉन्ग किया जाता है। अच्छा, दूसरा जैसे इस्लाम के अंदर है कि अगर आप वज़ू करने वाले हैं तो आपकी जिल्द जो है वो काफ़ी देर तक नरम व मुलायम भी रहती है, जवानी भी रहती है। तीसरा ये है कि अगर आपके आमाल अच्छे हों, यानी अगर एक इंसान है बला दर्जे का, आपने ज़माने में देखा होगा इंतहाई बदबख्त इंसान है, शराब की तरफ गया हुआ, जना की तरफ गया हुआ, हर किस्म की बुरी चीज़ें, नेगेटिविटी उसके अंदर आई हुई है, हर वक्त वो हसद में मुब्तला रहता है, वो वक्त से पहले आप देखेंगे कि उसकी आंखें भी बूढ़ी हो जाएंगी, उसकी स्किन भी बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने आप को वक्त से पहले कंज्यूम कर लिया है। सूरज के बारे में भी रिसर्च कभी पढ़िएगा, सूरज भी यही कर रहा है कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा है। ये जो कायनात है ना, फिज़िकल मदिया, ये कायनात पैदा हुई है, खा उसका बिग बैंग हो या कौन हो या जो भी आप कह लें, और जो चीज़ पैदा हो रही है वो जवान होती है और जवानी के बाद वो बूढ़ी होती है। अब इसको साइंस और अल्लाह की साइंस, ज़मीन की साइंस और अल्लाह की साइंस, ये दो तरह समझे आप, डिवाइन साइंस और फिज़िकल साइंस दोनों। डिवाइन साइंस ने तो कह दिया, जब सवाल किए जाते थे कैसे ज़िंदा करेंगे, वो कहते हैं ये मुश्किल है मेरे लिए या वो मुश्किल था जब तुम कहीं पे भी नहीं थे और मैंने तुम्हें पैदा कर दिया। आउट ऑफ नथिंग यू आर समथिंग, यानी मैंने तुम्हें फॉर्मलेस से एक फॉर्म दे दी है, तुम्हारी कोई फॉर्म नहीं थी, कोई सूरत, कोई शक्ल, कोई याददाश्त नहीं थी, अब मैंने तुम्हें पैदा कर दिया है, तो अब तो मेरे पास पूरा एक वो डाटाबेस मौजूद है, तुम्हारा पूरी पर्सनैलिटी। तो अल्लाह के ख़जानों में, जो कल परसों भी हम बात कर रहे थे सिंकिंग के हवाले से, हर चीज़ सिंक होती है साथ के साथ। जब वो सिंक हो रही है तो आपका वो पूरे का पूरा, यानी कॉपियाँ बन रही हैं आपकी हर जगह पे। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप लोगों को, दरअसल मैं आप लोगों के अंदर कुछ कॉपी पेस्ट कर रहा होता, जो कुछ मुझे कहा जा रहा होता है, और ये जो कुछ मैंने लफ्ज़ बोले हैं ये सारे एनर्जी की फॉर्म हो रही हैं। जो मेरे लफ्ज़ निकल रहे हैं, अगर आप रिसेप्टर हैं, इफ़ यू आर रिसीविंग द एनर्जी आई एम ट्रांसमिटिंग, चूँकि आप उस कबूलियत की महराज पर हैं जो आप लेना चाह रहे हैं, आपके कान खुले हुए हैं, आपने रूह के दरवाजे खोल दिए,
تو جو حصہ آپ نے ٹرانسمیشن کو ریسیو کرنے کے لیے استعمال کیا ہے وہاں پہ چھاپ لگ رہی ہے. یہی وہ چھاپ ہوتی ہے جس سے انسان کو کہتے ہیں نا کہ انسان جب ایک ماحول میں رہتا ہے تو اثرات مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں. انرجی اس طریقے سے منتقل ہوتی ہے، ہیٹ منتقل ہوتی ہے، نور منتقل ہوتا ہے، روشنی منتقل ہوتی ہے، فیض منتقل ہوتا ہے، ڈیٹا منتقل ہوتا ہے، انفارمیشن منتقل ہوتی ہے. ہر چیز بیکاز ہر چیز انرجی ہے. تو جب ہر چیز انرجی ہے اس کائنات کے اندر، خواہ وہ جسم ہو یا روح ہو، صرف انرجی کی فزیکل اور میٹا فزیکل شیپ ہے. تو سول انرجی اور فزیکل انرجی یہ دو چیزیں ہو گئیں، یا آپ اس کو میٹا فزیکل انرجی کر لیں. تو جو انسان جس ٹاور کے ساتھ یا جس بوسٹر کے ساتھ جڑتا ہے وہیں سے انرجی آتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو سائنسدانوں نے کوشش کی کہ یہ جو لانگیٹیوٹی تھی یہ عمر دراز کر دی جائے، جس کے لیے ایک بڑا خوبصورت وہ ٹرم بھی یوز کرتے ہیں، کون سا وہ آب حیات کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑی کسی دور میں وہ ایک پیالہ تھا، چائنیز موویز آتے ہیں کہ اگر آپ اس پیالے میں سے پانی پی لیں تو آب حیات ہے. قرآن تو خیر اس کو شہید کے ساتھ بھی جوڑتا ہے کہ جو شہید ہو گیا وہ آب حیات ہے. اس نے آب حیات پی لیا، خون کی قربانی دی اس نے، اپنے وقت کی، جسم کی، اپنے جذبات کی، اور وہ شہید ہو گیا. تو اس کو کیا مل جاتا ہے؟ وہ آب حیات، زندگی کا پانی وہ پی لیتا ہے، ایک ایسی حیات جاوداں جس میں موت نہیں ہے. تو سائنسدانوں نے کوشش کی جوسز کے ساتھ، میڈیسنز کے ساتھ اس جسم کو جوان رکھنے کے لیے. اسی کی ایک آرٹیفیشل شکل تھی جس کو پلاسٹک سرجری کہا جاتا ہے. پرانے وقتوں کے کچھ گلوکاروں نے، اسی طریقے سے کچھ اور ایکٹرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سپورٹس مین بھی ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ پلاسٹک سرجری بھی کروا لیتے ہیں. جیسے بال اگر جھڑ جائیں وقت سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ وگ شگ لگوا لیتے ہیں عارضی. ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا کہ اس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا بابے کی زندگی کو کہ بابا بنے ہی نا، اولڈ ایج. یا پھر یہ ہے کہ سائنس اس قدر ترقی کر جائے کہ ٹرانسپلانٹیشن ہونا شروع ہو جائے، ٹرانسپلانٹ کر سکیں آپ آرگانز کو. اب وہ کہتے ہیں جی آرگان کو ٹرانسپلانٹ کرنا تو ٹھیک ہے، آج کے دن تک سائنس کی مجبوری کیا بنی ہے؟ نیورل نیٹ ورک. ان کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی یا ابھی ان کے دسترس میں نہیں ہے سائنس کی، کہ کس طریقے سے اس دماغ کو پورے جسم کے اندر نیورل نیٹ ورک کے ساتھ کنیکشن دیا جائے. وائرنگ بھی سمجھ نہیں جی آ رہی ہے انہوں نے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ نیٹ ورک چل کیسے رہا ہے. خواب میں بھی انہوں نے دیکھ لیا، سلیپ ڈس آرڈر کو بھی دیکھ لیا، ڈریمز میں کون سے سگنل چل رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے انسان کے اندر کیا کیفیت آتی ہے، وہ ساری کچھ ان کی ریڈنگز میں آ گئی ہے. بٹ دا تھنگ وچ از اسٹل بیانڈ سائنٹیفک ریچ، نیورل نیٹ ورک. یہ انہیں پتہ لگ گیا ہے نیٹ ورک، لیکن اس کا یہ جو ڈیٹا بیس ہے یہ جڑا ہوا کس کے ساتھ ہے؟ اور عین ممکن ہے کہ سائنس اس پورے نیورل نیٹ ورک کو جب پڑھ لے گی، میرا بیلیف ہے اس سائنس کے اوپر، کیونکہ سائنسدان جو ہوتے ہیں نا وہ چھوڑتے نہیں ہیں کسی چیز کو، وہ پورے نیورل نیٹ کا ایک ایک کنیکشن سٹڈی کر رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو جینز کی سٹڈی شروع ہوئی ہے اور جس پہ بڑی کانسپریسی تھیوری، جن کو پتہ ہی کون نہیں جینز کا، وہ بھی کانسپریسی تھیوری کر رہے ہیں کہ انسان کے ان جینز کے اوپر سٹڈی کیا جائے کہ وائرس، یہ جو کینسر ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کا ہیپیٹائٹس کرتی ہے، ٹی بی کس وجہ سے شروع ہوتا ہے، اولڈ ایج کس وجہ سے شروع ہوتی ہے، موت کی طرف انسان بڑھتا کیسے ہے، کون سی چیز ہے جو سوئچ آف ہوتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. تو سائنس بیسیکلی فزیکل ورلڈ میں انرجی کی اسی شکل کی تلاش میں ہے جس کا نام موت ہے. اب آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو سائنسدانوں نے عمریں گزار دی ہیں، ہر وقت اس کے اوپر تجربے ہوتے رہتے ہیں کہ اس فارم آف انرجی کو تلاش کیا جائے جو ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، اور وہ ایک انتہائی نفس واحدہ ہے. چونکہ اگر وہ مل گیا، جس کو ہم کن سمجھتے ہیں ڈیوائن لینگویج میں، کن اور یکون کا فلسفہ ہے، تو وہ کن اگر انسان کو حاصل ہو جائے، وہ کنجی، وہ چابی حاصل ہو جائے، تو انسان اس جسم کی دنیا میں موت سے ماورا ہو جائے گا. تو سائنس جائے گی فزیکل راستے پہ. اب آ جائیں اس کو الوہی انرجی کے ساتھ، جو کہ ڈیوائن انرجی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات. اور پچھلے ہمارے تمام سیشن اسی چیز کے اوپر ہوئے تھے. آپ نے اگر حیات جاوداں چاہنی ہے، آپ کو یہ درکار ہے کہ آپ ایک ایسی انرجی میں ٹرانسفارم کر دیں، تو پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا، آپ کے نفس کی اب 3 لیئرز آ گئیں. کہانی وہی ہوگی لیکن میں آپ کو نئے سرے سے سمجھا رہا ہوں. انرجی کی آڑ میں کرنا کیا ہوگا؟ انرجی جیسے سورج کی روشنی آ رہی ہے، ایک مرکز ہے،
کائنات کی ہر چیز اس سے کوئی روشنی لے رہا ہے، کوئی حرارت لے رہا ہے، زندگی لے رہا ہے نا بیسیکلی. تو ایک چیز سے دوسری چیز زندہ ہے. یہ پوری کائنات باہم مربوط ہے. پہلے سائنس کہتی تھی نہیں الگ الگ چل رہا ہے، اب ان کو سمجھ آیا نہیں، ایک ڈیوائن لنک ہے، ایک ہی دھاگا ہے جس نے یہ سارے موتی پروئے ہوئے ہیں. یہ سادہ سی تعریف کر رہا ہوں، انٹیگریٹڈ سسٹم آف ڈیوینٹی. انٹیگریٹڈ سسٹم آف ڈیوینٹی ایک ہی دھاگا ہے جس نے کائنات کی، عالمین کی ہر چیز کو پرو رکھا ہے. اور وہ جو دھاگا ہے نا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ ایک مین سوئچ رکھا ہوا ہے اپنے پاس. ٹھیک ہو گیا جی. اب جب انسان اپنے نفس کی توانائی کو، یہاں پہ یہ لیئرز ہیں، توانائی امارہ میں بھی ہے. جب توانائی جو الوہی توانائی تھی اس کا تعلق جمادات کی سطح پہ جڑتا ہے تو کیا ہوگا؟ جو اس کی شیپ بنے گی، جیسے الیکٹریکل سے میکینیکل سگنل ہو گئے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا آپ نے سنا ہوگا. جیسے اگر آپ فرض کر لیں وہ وائرنگ کے اندر کرنٹ دوڑتا ہے تو ایک سارٹ آف میگنیٹزم پیدا ہو جاتی ہے نا اس کے اندر. تو ایک میگنیٹزم آپ کریٹ کر رہے ہیں، ایک میگنیٹزم جیسے نارتھ اور ساؤتھ پول اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہوئی ہے. یہی میگنیٹزم انسان کی روح میں بھی موجود ہے. انسان کی روح کے اندر بھی یہی مقناطیسیت ہے، لیکن اس کی فارم ڈیفرنٹ ہے. تو فزیکل سائنٹسٹ جو ہے وہ فزکس کے اندر انرجی کی فارم تلاش کر رہے ہیں. کون کون سی فارم ہو سکتی ہے انرجی کی؟ اب یہاں تک آپ کا کلیئر ہو گیا جی. اب اس کو جوڑیے گا کہ سٹورنگ اینڈ سارٹنگ آف انرجی کیا ہوگا. سٹور کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ کرنا. کوئی چیز ہے، آپ اس کو اپنے وجود کا حصہ بناتے ہیں، پوٹینشل کرتے ہیں، اس کو سٹور کرتے ہیں اور پھر اس کو کائنیٹک بناتے ہیں. یعنی فیض لیتے ہیں اور فیض دیتے ہیں. تو جو کچھ آپ لے رہے ہیں محفل سے وہی کچھ آگے جائے گا. جو کچھ آپ کا پوٹینشل ہو رہا ہے وہی آپ کا کائنیٹک ہو رہا ہے. یہاں تک سمجھ ہوگی بات. اب سورج سے ایک چیز آئی، درخت نے اس کو سٹور کیا، فوٹو سینتھسس ہوا. چونکہ سٹور کا مطلب جمع کرنا، سارٹ کے کئی مطلب بنتے ہیں. جو سب سے آسان مطلب ہے وہ ہے ترتیب دینا. کہتے ہیں یار چیزوں کو سارٹ کر کے رکھو، آپ کی چیزیں سارٹ ہو گئی ہیں، سارٹ آؤٹ کر رہو یار. کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کہتے ہیں جی سارٹ آؤٹ کرو، بھائی مسئلہ کیا ہے، فائنڈ آؤٹ کریں، سارٹ آؤٹ کریں، ترتیب دیں، تنظیم پیدا کریں. جو میں آپ کو انٹرو میں بتا رہا تھا کہ بڑی ترتیب ہے، بڑی تنظیم ہے اس کائنات کے اندر، اور بڑی تہذیب بھی ہے اس فطرت کے اندر. اب وہ جو سارٹنگ ہے اس کا جنس کے ساتھ بھی تعلق ہے. قسم کو بھی کہتے ہیں سارٹ کرنا، یا نوع انسانی جیسے کہا جاتا ہے نا، اس نوع کا جو اردو میں نوع کا لفظ ہے وہ بھی سارٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. سم ٹائمس وہ ایڈجیکٹو میں، ناؤن میں، ورب میں وہ مختلف فرق آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو انسان فزیکل ورلڈ میں انرجی لے رہا ہے. جیسے میں اس وقت آکسیجن لے رہا ہوں، تھینکس ٹو دس ٹری، تھینکس ٹو اللہ کریم جس نے یہ درخت پیدا کیا. یہ پورا ماحول اسلام آباد کا، میرے حصے کی آکسیجن مجھے یہاں سے مل رہی ہے، آپ لوگ اپنے اپنے حصے کی آکسیجن لے رہے ہیں. اور یومیہ جتنی ہم آکسیجن لیتے ہیں نا، آپ اندازہ لگائیں تو ہماری عمر بھر کی کمائی بھی ہم یومیہ جو ہے نا بل ادا نہیں کر سکتے. اتنی زبردست آکسیجن ہم لے رہے ہیں. کبھی اس کا بھی گوگل کیجئے گا، اور پھر بھی بل نہیں ہے. یومیہ جتنی آکسیجن میں کنزیوم کر رہا ہوں یا ایک نارمل ایڈلٹ کرتا ہے. نارمل برین ہے نا ایڈلٹ کا 3 پاؤنڈ کا ہوتا ہے میرے خیال میں، if I'm not wrong, correct me if I'm wrong. تقریباً 3 پاؤنڈ کا ہوتا ہے یہ برین، جس میں نیورون کی بات کر رہا تھا کہ نیورونز تو فوٹونز ہیں اور نیورونز ہیں. پھر ان کا آپس میں یہ حیت کا فرق ہے. جیسے الیکٹران ہوتے ہیں نا، تو الیکٹران چونکہ فوٹونز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی میس نہیں ہوتا، یہ میس لیس ہوتے ہیں روشنی کے لیے، لیکن الیکٹران کے اندر میس ان کو نظر آتا ہے. لیکن فوٹونز کے بارے میں یہ ہے کہ فوٹونز جو ہے نا وہ ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک پوری اسراریت بنا دی ہے زندگی کے اندر کہ قطرے میں کلزم ہے اور کلزم میں قطرہ ہے. اب بندہ سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ یار درخت میں بیج، بیج میں درخت، یعنی میرے وجود کے اندر ہی موت ہے اور میرے وجود میں ہی زندگی ہے. اور میرے وجود میں وہ کون سی چیز ہے جو میں ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کون سی چیز ہے جو میں ہوں؟ تو اب میں بھی جڑا ہوا ہوں آکسیجن کے ساتھ، میرا کنیکشن ہو گیا. گویا جو میرے جسم کا نیورل نیٹ ورک ہے، جو میں اس دن بھی کہہ رہا تھا اور میں نے اس پہ نوٹ لکھا تھا، حقیقت کبریٰ کا مدیہ کو یاد ہوگا، کہ میں اس وقت جو جسم ہوں، جمی ہوئی توانائی، میرا بھی ایک نیورل نیٹ ورک ہے جہاں پہ انسٹرکشنز پاس آن ہو رہی ہیں.
فیض منتقل ہو رہا ہے میرے فزیکل لیول پہ، وہ سارے کا سارا جو نیورل نیٹ ورک ہے، وہی نیورل نیٹ ورک اگر میں باہر نکال کے پھیلاؤں تو اس پوری کائنات کے اندر جو نیٹ ورک ہے وہ ایک جگہ پہ جب جمع ہوتا ہے تو وہ ہر انسان کے اندر ہے۔ کہانی یہاں رکی نہیں، ہر انسان کے اندر سب سے چھوٹا ترین جو خلیہ ہوگا، جو کبھی سائنس ثابت کرے گی، ابھی سائنس نے بہت آگے جانا ہے، وہ سب سے چھوٹی جو یونٹ ہوگی نا، اس کے اندر پورا نیورل نیٹ ورک ہے جو باہر پھیلا ہے نا جسم کے اندر۔ وہ جسم کے ایک چھوٹے سے چھوٹے خلیے میں بھی وہی کچھ ہے، یعنی میں ہی میں ہوں ہر خلیے میں۔ اس کو سمجھے، میں اپنے اندر میں ہی میں ہوں، میں اپنے جسم کے ہر خلیے میں موجود ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی این اے جو بھی انسان کا ہوگا وہ کسی ایک جگہ سے وہ ڈی این اے کہتے ہیں نا جی یہاں سے ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہے، لاشوں کی شناخت نہیں ہو رہی، تو جو بھی حصہ ملے گا اس کا ڈی این اے وہ کر لیتے ہیں، دانتوں کا کر لیتے ہیں، یا ابھی سائنس تھوڑا لمیٹڈ ہے اس میں، لیکن سائنس کو ان قریب پتہ چلنے والا ہے کہ بھائی یہ جو نیورل نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے اور جو کنیکشن ہے، آپ جس کو برین سمجھتے رہے، ہو سکتا ہے کل کو انکار کر دیں کہ یہ برین کوئی اور ہی چیز ہے بیسیکلی تو خلیے کے اندر ہے، یعنی ہر خلیے میں ہوں، قطرہ قطرہ کلزم ہے نا، یوں سمجھے، اگر ہر خلیے میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی پہلے بھی تھا اور میں اپنے آنے والے وقتوں میں بھی ٹرانسفارم ہو رہا ہوں۔ میں تھا تو یہاں تک آیا ہوں نا۔ اگر آپ ریورس انجینئر کریں انسانوں کی، کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، تو کہانی ہماری حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے ہوتی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، جو کچھ ہم تھے کسی نہ کسی فارم میں پہلے بیج میں موجود تھے تو یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سند ہے ہمارے ساتھ نفس واحدہ کا کنیکشن کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ گیم بنا دی ہے کہ انسان چاہ کر بھی اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یعنی بچپن سے شروع کیا، کرتے 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 جسم کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ بوڑھا کر دیتے ہیں، اور بڑھاپے کے بعد پھر بچپنے کی طرف انسان لوٹ جاتا ہے، اور پھر انسان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بنائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ ہم نے اس طرح انرجی کو کنزیوم کیا ہوتا ہے۔ سورج کے بارے میں پوائنٹ رہ گیا، سورج کے بارے میں تازہ ترین ریسرچ یہ ہے کہ سورج بوڑھا ہو رہا ہے، سورج بھی بوڑھا ہو رہا ہے۔ اس پلانٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پلانٹ بھی بوڑھا ہو رہا ہے، یعنی ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ ساری کائنات اپنے بوجھ سے گر جائے گی، القاریہ تو ملقاریہ ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن تو پہلے بتا چکا ہے، لیکن سائنس اس چیز کو کھول رہی ہے، اس کی کھوج لگا رہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ جو کچھ میں جڑا ہوا ہوں جس ماحول کے ساتھ، تو میں کچھ لے رہا ہوں نا، جب میں لے رہا ہوں تو میں سٹور کر رہا ہوں، اور کر کیا رہا ہوں؟ انرجی، یعنی اچھی چیزیں بھی سٹور کرتا ہوں، گندی چیزیں بھی سٹور کرتا ہوں۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے سارٹ کرنا۔ تو اگر زندگی سے میں کچھ لے رہا ہوں اور میرے وجود کے اندر ان کی ترتیب نہ ہو تو میں کیا کروں گا؟ میں وہ جو اعلیٰ توانائی مجھے ملی تھی اس کو میں نے بے ترتیب کر دیا، جس کو کہتے ہیں ارتکاز۔ آپ دیکھ لیں جو جتنے غریب ممالک ہیں نا، جن کو تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، ان کے اندر توانائیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گی۔ ہمارے جیسے جینیس ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم بڑے مشہور ہیں توانائی کے معاملے میں، جذبات میں ہم بڑے مشہور ہیں، لیکن اس توانائی کا سٹور تو ہے، وہ پوٹینشیل انرجی تو ہے، لیکن اس کے اندر ایک ترتیب بگڑ گئی، ڈس آرڈر آ گیا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اپنے اس نیورل نیٹ ورک کے اندر اس توانائی کا استعمال کیا کرنا ہے، کب کون سی بات کرنی ہے، کب کس موقع پہ کیا ایکشن کرنا ہے، ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے۔ قوت فیصلہ کی کمزوری ہمارے اندر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وہ جو پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے نا، وہ کائنیٹک انرجی اس طریقے سے نہیں بنتی۔ اب تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے آگے جا کے، میں اس لیے آسان کر رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا۔ اس پوری کائنات سے ہمہ وقت میں کچھ لے رہا ہوں۔ سائنس فزیکل مانتی ہے کہ فزیکل چیزیں ہم لے رہے ہیں، لیکن ہم جو فیتھ والے لوگ ہیں، ایمان والے، ایک تو عقیدہ ہے نا، وہ جہاں ہم پیدا ہو گئے وہ عقیدہ مل گیا، عقد ہو گیا۔ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں جو علی وجہ البصیرت آپ کو ملتا ہے۔ علی وجہ البصیرت جو ایمان ملا ہے وہ بھی کہیں پہ جڑا ہوا ہے، تو آپ دراصل جس جگہ پہ جڑے ہوں گے وہیں سے انرجی آ رہی ہے۔ اب جب انرجی آئے گی، جیسے چلے ایک اور آسان فزیکل اگزامپل دیتا ہوں، پھر زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ سٹورنگ اینڈ سارٹنگ آف انرجی کیسے ہو رہی ہے۔ ہر سال ایک جملہ آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا، کئی سیشن کر چکا ہوں، ہر سال اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں
اربوں کھربوں ڈالر کا قیمتی پانی انرجی کی شکل میں آبی توانائی جو ہے آسمانوں سے بھیجتی ہے ہمارے لیے. میٹھا پانی، کھارا نہیں، بارشوں کی شکل میں میٹھا پانی ہمیں دے رہی ہے اللہ کی ذات. اب وہ جو میٹھا پانی ہے وہ نیچے آتا ہے. انرجی سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس ریزروائر نہیں ہے. فیض آیا لیکن ہم تیار نہیں، وہ ریزروائر نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو پانی تھا آخرکار اس نے ضائع ہو جانا ہے. دیکھو نا، میں اگر بال کرا رہا ہوں اور بیٹسمین پیچھے ہٹ جائے تو میری بال گزر جائے گی. میری توانائی کو آگے ایک مقام چاہیے جہاں پہ وہ سٹور کرے یا اس کو ریبٹل مارے، کنزیوم کرے، اس کو کائنیٹک انرجی بنا لے، ورکنگ انرجی میں لے جائے اس کو. ٹھیک ہے، تو وہ چوکا مار لے یا چھکا مار لے یا آؤٹ ہو جائے، کچھ نہ کچھ وہ کرے ایکشن. تو جب انرجی میری فزیکل بھی آ رہی ہے اور میں اس کا ریزروائر نہیں بناتا فزیکلی، تو کیا ہوتا ہے؟ میری وہ جو سارٹنگ تھی، ترتیب، وہ غلط ہو گئی. لہٰذا ان کیس آف ایمرجنسی جب خشک سالی آتی ہے یا کوئی اس طریقے سے، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ انہوں نے توانائی کو 7 سال بچا لیا تاکہ اگلے 7 سال میں سارٹنگ ہو جائے، ترتیب اس طرح کی بن جائے کہ وہ ہم فاقے سے بچ جائیں اور لوگوں کا بھی فلاح ہو جائے. تو یہ جو بچپن کا ماحول ہوتا ہے، انرجی آپ کو مل رہی ہے، آپ اس انرجی کو کہاں پہ سٹور کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا، جس طرح کی انرجی ہوگی نا وہی جائے گی. منظر نامے، مناظر نظر میں سٹور ہو رہے ہیں، سماعتیں کانوں میں سٹور ہو رہی ہیں. یوں سمجھ لیں، داخلہ تو یہی ہے نا، باقی تو خلیے خلیے میں جا رہا ہے. تاثیر جو ہے نا خلیے خلیے میں جاتی ہے. ہر اچھا اور برا عمل خلیے خلیے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہر اچھا اور برا عمل خلیے خلیے میں جا رہا ہے. ہر اچھا اور برا عمل خلیے خلیے میں، سانس سانس میں جا رہا ہے. دھڑکن دھڑکن کے ساتھ جڑی ہے کائنات کی کہانی. یہ الگ سے نہیں ہے، اٹس کمپلیٹ انٹیگریٹڈ ڈیوائن سسٹم. ایک ہی دھاگے میں یہ سارے عالمین پروئے ہوئے ہیں. تو آپ نے فیض لینا کہاں سے ہے؟ آپ کس محفل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کس کتاب سے آپ انرجی لے رہے ہیں؟ کتاب سے بھی تو ہم انرجی لے رہے ہیں نا. تو کتاب کی جو انرجی ہے وہ کسی ڈیفرنٹ فارم میں ہے. جب وہ میرے وجود کا حصہ بنتی ہے، میں سٹور کرتا ہوں تو ڈیفرنٹ فارم ہے. جب میرے عمل میں ڈھلتی ہے تو ڈیفرنٹ فارم ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میرے خرد نے جو کہا ہے وہ انرجی ہے. لیکن اگر اس انرجی کو جو کہ مطلوب و مقصود ہے کہ سمینا و عطانا، تو سمینا بھی انرجی ہے کہ ہم نے سن لیا، لیکن اگر عطانا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب وہ جو فارم آف انرجی اللہ کو چاہیے، مقصود ہے جو، وہ اس کی فارم نہیں بن رہی. تو بیسیکلی انسان کو اس دنیا میں جب بھیجا گیا ہے ایک توانائی دے کر، اور یہاں سے جب ہم نے واپس جانا ہے تو اب آ جائیں نفس کو. اب آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ میں نے سارے کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر دی. اگر آپ کو توانائی ملی اور آپ نے نفس امارہ کی سٹیج پہ اینڈ کر دیا، یو آر گون. آپ سے حساب ہوگا اس توانائی کا. آپ اس کو نعمت کہہ لو یار، زندگی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، موقع کہہ لو. آپ سے حساب ہوگا کہ میں نے تمہیں یہ انرجی دی، تم نے اس کا کیا کیا. اگر آپ اینڈ اپ ہو جائیں گے نفس امارہ کی سٹیج پہ تو انرجی کا آپ نے غلط استعمال کیا. اب چونکہ آپ نے، چلو مذہبی ٹرم استعمال کرتا ہوں نا پھر آپ کی، چونکہ کافی زیادہ وقت گزرا نا مذہبی ٹرمینالوجی کے ساتھ، کفران نعمت کر دیا یوں کہہ لیں. میں ٹیکنیکل ٹرم یوز کر رہا تھا کہ یو جسٹ اگنورڈ دی بیسٹ فارم آف انرجی وچ از لائف. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فارم آف انرجی دی تھی نیابت عرضی کی، اتنی بڑی فارم آف انرجی کہ دنیا کی ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئی. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ جو اعلیٰ فارم آف انرجی تھی اس کو شعور کی پست ترین سطح پہ رکھا، بلکہ آپ لے گئے اپنے مقام سے بھی نیچے. تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لاڈ کا ترجمہ یہ ہے کہ وی ہیو کریٹڈ دا انسان ود دا بیسٹ فارم آف انرجی. وہ اسفل سافلین پھر ہو گیا، ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اس نے کیا کیا؟ ہی جسٹ پولوٹڈ ہمسیلف اور ہر سیلف. اور وہ جو اعلیٰ فارم آف انرجی تھی، پیورسٹ ہائیسٹ فارم آف انرجی، اس کو بالکل ورسٹ فارم آف انرجی میں لے گیا. یعنی وہ جو چشمے تھے پانی کے صاف و ستھرے، اس کو اس نے آلودہ کر دیا اور جوہڑ بنا دیا. تو
اعلیٰ ترین پیورسٹ فارم آف انرجی کو اگر آپ نے امارہ کے ساتھ جوڑ دیا تو توانائی تو اللہ کی طرف سے ہی آئی تھی، لیکن آپ نے اس فارم آف انرجی کو غلط طریقے سے استعمال کر لیا۔ اگر وہ لوامہ پہ اینڈ اپ ہو گیا تو لوامہ کا آپ کو اگلا جو فارم آف انرجی ہے وہ بھی ہے اس زندگی کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے آفٹر لائف میں، جس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی فزیکل۔ یہ مان رہے ہیں کہ فارم آف انرجی ہے، ایک فارم آف انرجی آتی ہے، اس کے ایکشن کے نتیجے میں دوسری فارم آف انرجی ہے۔ تو کچھ اس کا مطلب ایسے اعمال ہوں گے جن کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، تو اعمال صالحہ کی جو سٹورنگ اینڈ سارٹنگ ہے وہ آپ کو ایک ایسی انرجی دے رہی ہے جس کو نفس مطمئنہ کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اصحاب الجنہ ایک ایسی فارم آف انرجی ہے جو کہ رزلٹ بنا رہے ہیں، اینڈ بن ہے، اینڈ رزلٹ۔ تو جنت میں جب آپ اٹھیں گے تو ہڈیاں تو بسیدہ ہو جائیں گی۔ اگلے دن بھی میں نے آپ کو بتایا دانت نکلے ہیں، آپ نے کبھی قبر، میں نے کئی دفعہ خود اپنے ہاتھوں سے ہڈیاں اٹھائی ہیں۔ پرانے وقتوں کے کوئی مکان بنا رہے ہوں تو وہاں پہ کھدائی ہوتی ہے تو کسی کا سر جو ہے وہ نکلتا ہے، کسی کی پسلیاں نکلتی ہیں، کوئی نہ کوئی ہڈیوں کی فارم جو ہے نا وہ ساتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو بیسیکلی وہ سارا کچھ، جیسے ہندو وہ جلا دیتے ہیں ان کے شمشان گھاٹ پہ، ان کا ایک اپنا مذہبی سمبل ہے اس حوالے سے، وہ راکھ جو ہو جاتی ہے نا، اس راکھ کے اندر بھی ایک ایسی چیز ہے جو پرسنالٹی ہے، جو وچ کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ۔ وہ پیٹ چلا گیا، چونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا سنکنگ ہو رہی ہے، فرض محال اگر سارا کچھ ہو بھی جائے تو اللہ کے پاس یہ جو نیورل نیٹ ورک ہے جو بظاہر ہمیں لگتا ہے اس دنیا میں، اس پورے نیورل نیٹ ورک کی ایک ایک کنیکشن، ایک ایک سوئی اوپر بھی کہیں پہ جڑی ہوئی ہے، ساتھ کے ساتھ ہر چیز جا رہی ہے۔ تو جو فارم آف انرجی آپ کی یہاں پہ ہوگی یہ ڈٹرمن کرے گی کہ آپ اصحاب الجنہ کی فارم آف انرجی کے ساتھ کیسے ٹرانسفارم کریں گے۔ مزید آسان کرتا ہوں، مٹی، آپ مٹی ہو گئے، اب آپ کو قیامت کا وقت آتا ہے، آپ اٹھتے ہیں وہاں سے، اب وہاں سے اٹھتے ہیں، آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، اسی وقت آپ کی جو فارم آف انرجی ہوگی وہ مفلحون والی یا خاسرون والی کر دی جائے گی، جس کو قرآن نے بڑے خوبصورت سمبولنگ انداز میں بتایا ہے کہ جو بیسٹ فارم آف انرجی والے ہوں گے ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، اور جو ورسٹ فارم آف انرجی کے ساتھ گئے ہوں گے ان کو چہروں پر کالک مل دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو سائنس کے ساتھ ذرا ریلیٹ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہ اتنی بڑی چیز ہے یہ ڈیوائن سائنس۔ اچھا، اس کے بعد کچھ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور روپ ملے گا جس کو اپ گریڈ کرنا کہتے ہیں نا، جنتوں کے حساب سے بھی، یعنی کچھ جگہ پہ میں نے پڑھا کہ دوبارہ ایک نیند طاری ہوگی، فیصلہ ہو گیا، پھر سلا دیا جائے گا کچھ عرصے، اور پھر جب اٹھیں گے تو پھر تیار ہوگا ہمارا جسم اس جگہ کو فیس کرنے کے لیے، اس جگہ کو فیس کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے جو نیورونز یا فوٹونز جو چونکہ جنت کے اندر لانگیٹیوٹی ہے، اس بات کو غور کریں، ہر وہ چیز جو ہمارے جسم کے اندر فنا والی تھی جنت میں وہ ختم کر دی جائے گی، وہ سیل ختم کر دیے جائیں گے جو انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ یا بوڑھا کرتے ہیں یا بیمار کرتے ہیں، یا ڈائجسٹو سسٹم کی چیزیں، یا تھوک پیدا کرنے والی بلغم بیماریاں، جو چیزیں جو انسان کی یہ جو بیسیکلی سفرنگ ہے نا، سفرنگ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، سفرنگ اس دنیا کا حصہ ہے، دیر از نو سفرنگ ان پیراڈائز۔ ہیل کے اندر اس سے بھی زیادہ شدید سویئر سفرنگ ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ اس سفرنگ سے بھی نہیں سمجھ سکے، ہمت ہار گئے، تو پھر آپ کو اس سے بھی زیادہ سفرنگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں اس سے زیادہ شدت والی تکلیف دی جائے گی کہ یہاں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آپ برداشت نہیں کر سکے ہو، تو اب تمہیں ایسا جسم دوں گا، بار بار پگھلے گا، پھر تمہارا نیا جسم آئے گا، ہڈیاں تمہاری جلیں گی، اور کھانے کے لیے گندی چیزیں، کڑوے، ٹھیک ہے، اور بڑے زبردست کانٹوں والی جھاڑیاں، پیپ، اللہ اکبر۔ تو چونکہ ہمارا اس دنیا میں ہم اچھی انرجی کو سمجھ نہیں سکے، اور ہم نے اپنی انرجی کو وسٹ کرنے کی کوشش کی جو اللہ کی طرف سے پیور تھی، ہم نے اس کو پلوٹ کر دیا، خواہ وہ کسی اعلیٰ کلام میں تحریف ہی کیوں نہ ہو۔ بیسیکلی تحریف بھی یہی ہے کہ وہ جو ڈیوائن انرجی تھی، اس ڈیوائن انرجی کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے گند شامل کر دیے، وہ جو بقا دینے والا نصاب تھا اس کو لوگوں نے فنا کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب اس کا آخری چوتھا فیز ہے، اب اس کو جوڑیے ذرا میٹھے آقا کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا موسٹ پیورسٹ فارم آف انرجی ایور brought in this universe
فار دس یونیورس. اللہ اکبر. ورفعنا لک ذکرک. اس قدر کامل ترین، اکمل ترین، پیورسٹ فارم آف انرجی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ یہیں اس فارم آف انرجی میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بڑے سائنٹیفک انداز میں بتا رہا ہوں، کوئی روایتاً نہیں بتا رہا. دوسرے نمبر پر ہے جو انعام یافتہ کا فارم آف انرجی ہے، کہ جب آپ انعام یافتہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو چونکہ آپ اچھے، بالکل یوں سمجھ لیں، پھر آپ سمجھ جائیں گے. ایک مثال اور فزیکل دیتا ہوں. کسی کی گاڑی نے شور مچانا شروع کر دیا. اگر آپ کسی اچھے پانی میں داخل ہوں تو غسل ہو جائے گا. جوہر میں داخل ہوں تو پہلے والی پاکیزگی بھی ختم ہو جائے گی. یہ تو سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ پرفضا مقام پہ جائیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہوگی. میں یہاں پہ اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ یہاں پہ فریش ایئر ہے. اگر یہاں بدبو شروع ہو جائے، دھواں شروع ہو جائے، میں یہاں سے بھی موو کر جاؤں گا کہیں اور، شور زیادہ ہو جائے. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں صبح، تاکہ پیورسٹ فارم آف انرجی میں لے سکوں. کیونکہ آکسیجن جو آپ کو بالکل صبح صبح ملتی ہے نا، جب گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں اور شور نہیں ہوتا، دیٹ از دی پیورسٹ فارم آف انرجی ان 24 آورس. 24 گھنٹے میں سب سے پیورسٹ فارم آف انرجی از ان دا ارلی مارننگ. اب کائنات کے اندر ہم سب کے لیے، کل عالمین کے لیے جو پیورسٹ فارم آف انرجی تھی، اس کو انسان کی جسمانی شکل میں بشر بنا کر جب زمین پر اتارا گیا تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا گیا. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آپ کو ہر سیشن میں کہتا ہوں کہ آپ در مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ہمارا جو نیورل نیٹ ورک ہے وہ کنیکشن وہی ہے. اگر ہم وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو مسلمز آر گون. دس از واٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. کہ ہمارا تعلق اس طریقے سے نہیں بنا. وہ جو نبوی نیٹ ورک ہے، جو کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے نیٹ ورک، جیسے بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے حفظ ہوتی ہیں، صورتیں بھی یاد ہوتی ہیں، تو پوٹینشیل انرجی تو ہے حافظوں کے پاس، حفاظ کرام کے پاس سب سے بہترین فارم آف پوٹینشیل انرجی، سٹورڈ انرجی کہہ لیں. وہ جو ڈیوائن انرجی تھی وہ ایک حافظ صاحب کے پاس ہے سٹورڈ. لیکن اس کو کائنیٹک کون بنائے گا؟ یہ جو قرآن ہے، جمی ہوئی توانائی اگر آپ نے غلاف چڑھا دیے، قرآن کہتا ہے کہ بھائی جو کچھ میرے پاس ہے نا، اس کو لو اور کائنیٹک کرو، ورکنگ انرجی بناؤ اس کو. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اس سٹورڈ انرجی کا وظیفے شروع کر دیے. سٹورڈ انرجی. پھر بھی اس کی مہربانی وہ سخی بابا کی کہ سٹورڈ انرجی کے اوپر صرف انگلیاں پھیرنے سے بھی اس نے اپنا فیض دیا، اس کو دیکھنے سے بھی فیض دیا. اس نے کہا جی کہ ان کی طلب ہی اتنی ہے، چلو اس کو وہ دے دو. جس نے چوما اس کو چومنے کا مل گیا. آپ سمجھ گئے نا؟ لیکن جس نے اس کی آیتوں کے مطابق زندگی کے اندر وہ فارم آف انرجی اپلائی کی، اس کو وہ کائنیٹک انرجی نظر آنا شروع ہو گئی. اس سے نکھار پیدا ہوتا ہے. اور کائنات کا اصل مطلوب و مقصود، انسانوں کا اصل مطلوب و مقصود یہ تھا کہ تمہارے اندر جو میں نے سٹور کر کے بھیجا ہے نا پیدائش کے ساتھ، تم اس کو کائنیٹک انرجی میں تبدیل کرو. اور پھر ڈیفرنٹ فارمز میں، یعنی اگر تم زبان کے ساتھ دل میں برا سوچ سکتے ہو، دل میں برا سوچو. زبان سے کہہ سکتے ہو، زبان سے روکو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں بات کر رہا ہوں. یا قوت بازو حیدر نے کیا کام تیرا، قوت بازو حیدر نے کیا کام تیرا، یا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. آپ سمجھ گئے؟ پھر وہ جو ضرب ید اللہ ہی ہے اور سجدہ شبیری ہے، دیٹ از دی پیورسٹ فارم آف انرجی. اس لیے تو کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو سجدہ ہے وہ ہر سجدے پہ چھا گیا. وجہ کیا تھی؟ پیورسٹ فارم آف انرجی، کہ اس کیفیت میں جا کے سجدہ کرنا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مسجد کوفہ میں وہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ وہ کنیکٹ ہو گئے وہاں پہ. وہ پیورسٹ فارم آف انرجی ان کے پاس پہنچ گئی. جیسے ہے نا انا مدینہ العلم والی بابھا. تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس فارم آف انرجی میں ہیں. سٹور کیا سارٹ کیسے سارٹنگ ہوتی ہے ماحول کے اندر. اگر آپ کے ماحول نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ جو سٹورڈ انرجی ہے اس کو کائنیٹک کیسے بنانا، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر پتہ کیا ہوگا؟ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. قیامت کے دن آنکھ کھلنی ہے تو کہا جانا ہے کہ اس سے آنکھیں بھی لے لو، کان بھی لے لو، دل بھی لے لو. نہ اس کو آنکھوں کی ضرورت، چونکہ سٹورڈ انرجی دی تھی، استعمال نہیں کیا.
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو غشاوہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی انرجی یہاں سے وہاں تک آپ کا ٹریول نہ کرے. سورج چیختا رہے کہ مجھ سے لے لو اور درخت کے میں نے نہیں لینا. سورج سے کچھ لے گا تو فوٹو سینتھسس ہوگا, فوٹو سینتھسس ہوگا تو آکسیجن بائی پروڈکٹ بنے گی نا. تو جب آپ انعام یافتہ کے ساتھ جڑیں گے تو کوئی پروسیس ہوگا, جب پروسیس ہوگا تو کوئی بائی پروڈکٹ پیدا ہوگی. تو آپ کسی کے ساتھ جڑیں بھی نہ اور آپ کے اندر وہ انرجی بھی نہ آئے, تحریک بھی نہ پیدا ہو, رہیں بھی آپ دائرے سے باہر, تو پھر آپ کی بائی پروڈکٹ کیا آئے گی؟ یا آپ جڑے ہی کسی ایسی جگہ کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو اندر انرجی تھی جو کہ سب کو ملی ہے, اس نے آپ کو ایول جینیس کر دیا. اب وہ ساری صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو دی تھی, ہر قسم کی قوت جو اللہ نے آپ کو دی تھی اور نمایاں کر کے دی تھی, چونکہ آپ نے اس کو غلط جگہ پہ جوڑنا ہے, لہٰذا اب اس کا استعمال بھی غلط ہوگا. تو جب دو چیزیں مختلف راستوں پر چلتی ہیں تو اینڈ ریزلٹ بائی پروڈکٹ کیا ہوگی؟ ایک بائی پروڈکٹ آکسیجن ہے, ایک بائی پروڈکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. دھواں بھی بائی پروڈکٹ ہے, بدبو گٹر کی بائی پروڈکٹ ہے, سڑاند میت کی بائی پروڈکٹ ہے. جہاں پہ جو فارم آف انرجی ہو رہی ہے, پھول کے اندر خوشبو کی بھی توانائی ہے, لہٰذا وہ توانائی مہکاتی چلی جاتی ہے. تو آپ نے زندگی میں جب سفر طے کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس فارم آف انرجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ کے اندر کیا اتر رہا ہے, کون آپ کے اندر آپ کی کس انرجی کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے, کون آپ سے کیا چاہ رہا ہے, آپ سمجھ گئے؟ جب انسان اپنے آپ کو من عرف نفسہ اس طرح انرجی کے ساتھ اپنے ہونے کو پہچان لیتا ہے نا, اس کی انرجی اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے, پھر وہ بہتر انداز میں اس ڈیوائن انرجی کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے. دونوں ایک ہی نیٹ ورک ہیں, بلکہ دونوں کیا, خلیے میں ہوں اور میں ہی کھلا ہوا ہوں اس کائنات میں. ہر انسان کو اس طرح سوچنا چاہیے. جب ہر انسان اس طرح سوچے گا اسے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی سمجھ آ جائے گی. یعنی میری ذات میں سے, میں اپنے حوالے سے بشر کی بات کر رہا ہوں, حصہ لے کے, اور یہ سارے انسانوں کی بات ہے چونکہ نفس واحدہ ہے. چونکہ ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی کوٹ کی تھی, بہاولپور یونیورسٹی کے نصاب میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ساری چیزیں پھر اسی سے بنی. بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے, کبھی سرچ کر کے پڑھ لیجئے گا. اللہ اکبر. کچھ کے نزدیک ضعیف ہے, کچھ کے نزدیک صحیح ہے, وہ اختلاف وہی پرانا جو چل رہا ہے. لیکن وہ جو فوٹونز ہیں لائٹ کے ساتھ, جب آپ نے اللہ نور السماوات والارض کرنا ہے تو فارم آف انرجی ڈیفرنٹ ہے. وہی فارم آف انرجی نیورونز بھی بن رہی ہے, پورا ایک نیورل نیٹ ورک کو ڈیفائن کرتی ہے. اسی کے اندر الیکٹران بھی چل رہے ہیں, پروٹون بھی ہیں, نیوٹران بھی ہیں, اور پتہ نہیں اس سے آگے کوانٹم اور پتہ نہیں کیا کیا کس طرف ہم چلے جائیں گے. اور اب تو پتہ نہیں کون کون سی بیمز وہ نکال رہے ہیں. تو بیسیکلی تمام تر فارم آف انرجیز کو جو فزیکل دنیا میں آپ کے سامنے آ گئیں, جب آپ اس کو ڈیوائن سائنس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر وہی رونقیں, وہی فلاح کا پیغام آ جائے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہمارے لیے اتنے انویٹیبل ہیں. چونکہ ہماری فارم آف انرجی اگر ان سے دور ہو گئی تو ہم خسارہ پا جائیں گے. یہ جو ارتکاز ہوتا ہے نا, یا مزید آسان کر دوں کہ یہ جو توجہ کا لفظ ہم نے سنا ہوا ہے کہ فلاں کی توجہ میں ہوں میں, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, وہ اتنی کنڈنس انرجی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر موجود جو پوٹینشیل انرجی ہے اس کو کائنیٹک بنا دیتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کے والدین کے لیے. اللہ کریم مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے, کرم فرمائے ان تمام والدین پر جو دنیا سے چلے گئے, کوئی ایک یا دونوں. میری بے جی سمیت, تایا جی سید جعفر حسین شاہ سمیت اللہ کریم رمضان المبارک کے صدقے, اپنی رحیمی کریمی ذات و صفات کے صدقے, اللہ کریم آپ میں سے بھی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, علی حمزہ آپ سمیت, اور دیگر بھی تمام سامعین, ناظرین, حاضرین کے جو رشتہ دار والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے, میں دعا کرتا ہوں اللہ کے اس ڈیوائن بوسٹر کے نیچے کھڑے ہو کر کہ مالک سمیع علیم رب جو دعاؤں کو سنتا ہے, ہم تیرے بندے ہیں, تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں چونکہ تجھے مغفرت پسند ہے, تجھے معافی پسند ہے. مالک ہم اپنے بزرگوں کے لیے بھی جو دنیا سے چلے گئے, اساتذہ کے لیے, دوستوں یاروں کے لیے, رشتہ داروں احباب کے لیے, جو رشتہ کوئی چاچا ماما خالہ پھپھی چاچی تائی,
جو فوت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کو بخش دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے مالک، ان کے اعمال نامے کے اندر بہترین کائنیٹک فارم آف انرجی شامل ہو جائے، اور جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے تو مفلحون کر کے اٹھایا جائے، ان کو خوبصورت توانائی کی اعلیٰ و ارفع شکل کے ساتھ اٹھایا جائے، اور ان کا حشر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ کیا جائے، ان کو بے داغ لباس پہنایا جائے، ان کی شخصیات منور جائیں، مہک جائیں، سنور جائیں۔ اور ہم جو موجود ہیں، میں اور آپ، ہم سب، اور ہمارے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کو بھی اعلیٰ و ارفع توانائی عطا فرمائے۔ اور بے شک یہ ساری باتیں چوائس کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کس فارم آف انرجی کے ساتھ جڑیں گے۔ آئی کانٹ شو یو۔ اب وہ بالکل آج اس نے پتہ ہے کہ میری شلوار اوپر ہوتی ہے تو وہ زبان لگانا شروع ہو گیا، اب اس کے لاڈ بڑھنا شروع ہو گئے ایکسٹریم لیول پہ۔ اینی ویز، بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، آپ کی محبتوں کے لیے، آپ کے رزق کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو سدا محترم رکھے، باوقار رکھے اور معتبر رکھے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی میں ویئر ایور یو گو نیور پلوٹ یور انرجی، جہاں بھی جائیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ توانائیوں کو کبھی آلودہ نہ ہونے دیں، چونکہ اگر ہم اس زمین کے سفر میں اپنی الوہی توانائیوں کو آلودگی سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، باخدا ہم مفلحون ہو جائیں گے۔ لیکن اگر الوہی توانائیاں آلودہ ہو گئیں تو پھر ہمیں خسارے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، جب انسان پیٹھ پھیر لیتا ہے تو پھر انسان کی وہ جو توانائی ہوتی ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر حشر آلودہ توانائی کے ساتھ ہو گیا، مہلت نہ ملی توبہ کی، انرجی کی پیورسٹ فارم میں آپ واپس نہ آ سکے اور اسی حالت میں آپ کے جسم سے جان نکل گئی، پھر بڑا برا حشر ہونا ہے۔ اس لیے بزرگ جو ہیں وہ ہر رات کو توبہ کر کے سوتے تھے، ہمیشہ توبہ کرتے رہتے تھے کہ زندگی کسی بھی وقت، یعنی خاتمہ بالایمان اس لیے مانگتے تھے کہ پیورسٹ فارم آف انرجی کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں۔ اسی کا نام مفلحون ہے۔ میں نے صرف کوشش کیا کہ آپ کو سٹورنگ اینڈ سارٹنگ آف انرجی سمجھا سکوں تاکہ آپ کو مفلحون کی سائنٹیفک پرسپیکٹو بھی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آج کے دور میں آپ کے سامنے سائنٹیفک پرسپیکٹو ہے۔ چونکہ آپ کو میں بتاؤں، اصل خسارہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا نقصان ہو رہا ہے، اصل خسارہ یہ ہے کہ ہم آخرت میں خسارہ پا جائیں۔ یہ دنیا کا سفر ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت میں اگر آپ کا خسارہ، میں اس لیے آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں، نوجوان لڑکیوں کو کہتا ہوں، کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، ہمیشہ کہتا ہوں، جب تک زندگی ہے کہتا رہوں گا، آپ سب سے پیورسٹ فارم آف انرجی ہیں۔ آپ کا جہاں تعلق بنے اپنے آپ کو آلودہ نہ ہونے دیں، اور نہ ہی اپنے شریک سفر کو آلودہ ہونے دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا سا میں آپ کو اپنے ٹائیگر کی حالت میں دکھا دوں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ پتہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کمانڈو ایکشن میں ہے۔ یہ دیکھ لے، اب اس کو سمجھ آ گئی کہ بس ہاں آ جاؤ۔ ویسے بھی میں نے آج بدلنے ہیں کپڑے، ہاں کر لو، صاف کر لو۔ میں نے کل سے پیمپر لگا دینا آپ کو۔ ٹائیگر اے چھونا، اے نہیں ٹائیگر، اے چھونا، ٹائیگر۔ ٹانگو کیا ہے؟ اچھا، اس نے پتہ کیا کیا آج؟ آپ لوگوں کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، مدیہ سنو ذرا۔ اس کو کاٹ رہا تھا مچھر، اور مجھے بھی کاٹ رہا تھا، ایڑی پہ کاٹا ہے مچھر نے۔ اس کو کاٹا ہے تو اس کو چڑھ گیا غصہ، میں دیکھ رہا تھا۔ یہ اس مچھر کے پیچھے بھاگا، بھائی مچھر کو تم پکڑ سکتے ہو، اور اس کے ساتھ کھیلتا رہا کافی دیر تک۔ میں اس لیے تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھتا تھا۔ یہ شرارتی ہے۔ یہ بات کرو، مدیہ سے بات کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ٹائیگر ٹائیگر ٹائیگر، پاپا 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 پاپا، گندے بچے۔ چلو آؤ چلیں، ٹائم ہو گیا۔
اصل میں نا بیٹری بھی ڈاؤن ہونے والی ہے. آؤ مجھے چھوڑ کے آؤ, مجھے ڈر لگ رہا ہے. تیز بھاگنا ہے, چلو آ جاؤ. اپنا گھر تو دکھاؤ, کدھر رہتے ہو ٹائیگر, کدھر رہتے ہو, کہاں رہتے ہو, آ جاؤ, چلو میرے ساتھ آج. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ میرا ٹائیگر میرے ساتھ چل رہا ہے. ڈر جاؤ سارے, سامنے نہ آنا, پھر وہی بات. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ. یہ نہیں, یہ چیٹنگ ہے, یہ چیٹنگ ہے. ڈونٹ ڈو دس. آ جاؤ. اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جا کے رکنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. نو ٹائیگر. آئیے آئیے, لپٹیے, لیے گندے بچے. اب اس کو پتہ ہے, کہتا ہے اب سڑک کی طرف چلے کہ لاڈ ختم. اچھا ادھر بھی کرنا ہے تھوڑا سا. چلو آؤ, آ جاؤ, آج چلو گھر آ جاؤ. آؤ پھول دیکھتے ہیں. جو یہ دیکھو یہ پھول. آپ کا راستہ سڑک تک ہے, سڑک تک آپ کو آنا چاہیے ساتھ. ہاں جی چلو آ جاؤ, چلو آؤ گھر چلیں. ہاں چلو آج کراس کرو. چلو 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 چلو. آ جاؤ. بس آخری سرحد آ گئی. یہاں آ کے اداس ہوتا ہے یہ. سم تھنگ از مسنگ. کوئی پیٹرن اندازہ لگاؤ. بیٹری بھی اصل میں ڈاؤن ہو رہی ہے. ایک حال یہ ہے کہ میں اس کو اٹھا کے سڑک پار کروا دوں, کیا خیال ہے؟ کین آئی ڈو دس؟ لیکن یہ نہ ہو یار کسی کا ہو, وہ روز انہوں نے دیکھنا ہو, وہ میرے اوپر چوری کا مقدمہ ہو جائے. میرا سین ہوتا نا یہاں پہ میں اس کو اڈاپٹ کر لیتا, لیکن سین نہیں ہے, پرابلم ہے تھوڑا سا. ٹائیگر کیا بات ہے, آؤ سڑک پار کریں. آؤ آ جاؤ, ہمت کرو, ہمت کرو. ڈر لگتا ہے اس کو, وہ دیکھیں یہ اس کا بڑا انداز. یہ چھوڑ دو اس کو مدیہ. جو میں نے اصل میں صبح نکلنا ہے, ورنہ میں اس کو لے جاتا. چلو اوکے, بائے بائے ٹائیگر, بائے. آگے سے بولتا ہے ٹائیگر بائے. یہاں کھڑے ہو کے میں اس کو بلاتا ہوں, شاید والی بات ہے. آ جاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ. اچھا گاڑیوں کی سینس کرتا ہے یہ, اس کو پتہ ہے کہ یہ گاڑی آ رہی ہے.
نہیں بھائی چلو. یہ وہ جو درخت ہے نا پیچھے وہ جو سامنے چونکہ یہ لگتا ہے یہ مسجد یہ سامنے مسجد ہے نا اس مسجد سے کچھ دیتے ہیں اس کو کھانے کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ. ایک اور بھی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے شکار کے لیے گیا اس لیے وہ چلا گیا وہ دور. کتے اور بلی کا بڑا آپس میں رہتا ہے. چلیں جی بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلے سن لیجئے گا. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ. آج والا جو ہے نا تھوڑا سا ہضم مشکل سے ہوگا لیکن ہضم کر لیں گے آپ انشاءاللہ. اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو بھی دیکھیں کیا کہا ہے میں نے آج آپ کو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بات ہوگی انشاءاللہ رات کو 10 بجے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.